بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل ہے صحیح سوم سبق نمبر 48۔ استصحاب کے روایات میں سے دوسری روایت ہے صحیح الف۔ استصحاب پر دلالت کرنے والی روایات کی گفتگو جاری ہے۔ ان میں سے پہلی روایت کی بحث مکمل ہو گئی ہے۔ آج اس سلسلے کی دوسری روایت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ استصحاب کے بارے میں قول مختار کے روایات میں سے دوسری روایت۔ استصحاب کے سلسلے میں مصنف نے جس قول کو انتخاب کیا تھا، شک رافی میں استصحاب حجت ہے، شک مقتضی میں حجت نہیں ہے۔ اس قول پر موجود ادلہ کے بارے میں گفتگو شروع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اجماع منقول ہے، اس کے بعد استقراء ہے، تیسری دلیل کے عنوان سے اخبار مستفیضہ پیش کیا۔ اخبار کثیرہ میں سے پہلی روایت مکمل ہو گئی ہے۔ دوسری روایت یہ بھی زرارہ کی روایت ہے۔ یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیحہ ہے اور مضمرہ ہے۔ اس کا راوی بھی جناب زرارہ ہے۔ یہ روایت بھی پہلی روایت کی طرح مضمرہ بھی ہے اور راوی زرارہ ابن اعین ہے۔ اس روایت میں راوی امام سے 6 مختلف سوالات کرتا ہے۔ روایت کی تفصیل عبارت میں آنے والی ہے۔ تو روایت میں راوی نے امام سے مختلف سوالات کیے ہیں۔ پوری روایت میں فقط 2 مقام محل استشہاد ہے۔ مکمل روایت محل بحث نہیں ہے، بلکہ فقط 2 جملے ہیں جو شاید مثال ہے، محل شاہد ہے، یہاں سے استصحاب کی حجت کو استنباط کر سکتے ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے کہ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِّن طَهَارَتِكَ فَشَكَكْتَ وَلَيْسَ يَنبَغِي لَكَ أَن تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدًا۔ اس جملے میں امام فرماتے ہیں کہ جب راوی نے پوچھا کہ نجاست ہونے کا احتمال پہلے ہوا تھا، بعد میں نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کپڑا نجس تھا، اس وقت نماز باطل ہے یا نہیں؟ تو امام نے فرمایا جو نماز پڑھ چکا ہے وہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو نماز پڑھی ہے وہ صحیح اور آئندہ نمازوں کے لیے لباس دھونا پڑے گا۔ تو اس کی وجہ جب راوی نے پوچھا تو امام نے فرمایا لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِّن طَهَارَتِكَ، کیونکہ پہلے آپ اپنے طہارت پر یقین رکھتا تھا، فَشَكَكْتَ، اور پھر آپ نے شک کیا، وَلَيْسَ يَنبَغِي لَكَ، اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہے أَن تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ، کہ آپ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے نقص کرے۔ لَيْسَ يَنبَغِي أَبَدًا، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے توڑے، نقص کرے۔ تو یہ جملہ استصحاب کے لیے دلیل بن سکتا ہے۔ راوی نے امام سے سوال کیا ہے کہ میرے کپڑوں پر نجاست لگنے کا گمان ہوا، میں نے جستجو کی لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا، اسی لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد نجاست دکھائی دیا، تو اس صورت میں کیا میری نماز درست ہے یا باطل ہے؟ راوی نے یہ سوال کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو نماز پڑھ لی ہے اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا دھو لو، یعنی جو نماز پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے، آئندہ نمازوں کے لیے کپڑا دھونا پڑے گا۔ جب راوی نے اس کی وجہ پوچھا تو امام علیہ السلام نے اس کی تعلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی طہارت پر یقین رکھتے ہو، پھر اس کے بارے میں تم نے شک کیا ہے، اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے نقص کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ تو اس روایت میں امام نے فرمایا اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے نقص مت کرو، یعنی یقین سابق کو برقرار رکھو، حالت سابقہ کے مطابق حکم لگاؤ، اور یہی استصحاب کا مفہوم بھی ہے۔
یہ ایک جملہ مکمل ہو گئی، اس جملے میں استصحاب کی حجیت کی دلیل ہے۔ دوسرا روایت کے آخر میں موجود جملہ ہے، پھر اس روایت میں آگے جا کے امام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا ہے، فَلَيْسَ يَنبَغِي لَكَ أَن تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّيْءِ، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے نقص کرے، اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے نقص کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ جملہ محل شاہد ہے، اس جملے سے بھی استصحاب کی حجیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جناب شیخ فرماتے ہیں اس روایت کے ذریعے سے استدلال کرنے کا طریقہ پہلی روایت کی طرح ہے۔ روایت مضمرہ اول میں پہلی روایت میں جس طریقے سے استدلال کیا تھا کہ الیقین میں جو الف لام ہے اس سے مراد الجنسیہ لیتے ہیں اور ہر قسم کے یقین کو شک کے ذریعے سے توڑنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اس قانون کے مطابق استصحاب کو بطور قاعدہ کلیہ روایت سے استنباط کر سکتے ہیں۔ البتہ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ اس روایت میں الیقین میں الف لام جنس کے لیے ہونا زیادہ ظاہر ہے۔ پہلے روایت میں اگر آپ کو یاد ہو تو الیقین کے جو الف لام ہے اس کے بارے میں مصنف نے مختلف احتمالات پیش کیا، ان میں سے ایک احتمال میں اعلی جنسیہ ہے، دوسرے اور تیسرے احتمال میں اعلی عہدی قرار دیا۔ اما اس روایت میں الیقین میں جو الف لام ہے لا تنقض الیقین بالشک یا لیس ینبغی ابدا ان تنقض الیقین بالشک ابدا، یہ جملہ اس روایت میں موجود ہے اور اس میں الف لام سے مراد اعلی عہدی لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت شرط و جزا پر مشتمل نہیں ہے اور پہلی روایت شرط و جزا پر مشتمل تھی، اسی وجہ سے اس میں اعلی عہدی ہونے کا احتمال بھی پایا جاتا تھا۔ دونوں روایت کے درمیان فرق یہ ہے کہ اس روایت میں الیقین میں الف لام جنس کے لیے ہونا زیادہ ظاہر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی روایت میں شرط اور جزا کی گفتگو ہو رہی تھی، اس لیے الف لام عہدی ہونے کا احتمال ہوتا تھا، لیکن یہاں پر کوئی شرط و جزا نہیں ہے۔ بس دونوں روایت میں استدلال کا طریقہ کار ایک جیسا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں 3 احتمالات پائے گئے ہیں، اما اس روایت میں استدلال کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وَمِنْهَا، ان روایات میں سے جو استصحاب کی حجت وضاحت کرنے والی ہے، صحیحۃ اخرى لزرارہ مضمرۃ ایضاً، ایک اور روایت صحیحہ ہے اور یہ بھی زرارہ کی طرف سے منقول ہے اور یہ بھی مضمرہ ہے۔ قال زرارہ نے کہا، قلت له، میں نے امام سے کہا، اصاب الثوب دم رعاف او غیرہ، راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے امام سے سوال کیا کہ میرے کپڑے پر ناک کا خون لگ گیا، دم رعاف کہتے ہیں ناک سے نکلنے والا خون لگ گیا، او غیرہ، یا ناک کے علاوہ کسی اور جگہ سے نکلا ہوا خون لگ گیا، او شیء من المنی، یا نطفے میں سے منی میں سے کچھ لگ گیا، فعلمت اثرہ، میں نے اس کی جگہ کی نشاندہی کی، الی ان اصیب لہ الماء، یہاں تک کہ اس کو دو لوں، پانی تک پہنچ کر اس کو دھونے کے لیے اس کی نشاندہی کر دی ہے۔ فاصبت، میں پانی تک پہنچا، فحضرت الصلاۃ، پھر نماز کا وقت ہو گیا، ونسیت ان بثوبی شیئا وصلیت، اور پھر اس دوران میں اپنے کپڑے پر نجاست لگنے کے بارے میں فراموش کر دیا، اور وصلیت، میں نے نماز پڑھ لیا، کپڑا دھونا بھول گیا اور نماز پڑھ لیا۔ ثم انی ذکرت بعد ذلک، پھر نماز پڑھنے کے بعد مجھے یاد آیا، پہلے نجس تھا، کپڑا نجس تھا، اب اسی نجس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لیا ہے، یہ پہلا سوال ہے۔ تو قال علیہ السلام تعید الصلاۃ وتغسلہ، امام فرماتے ہیں کہ آپ اپنی نماز دوبارہ پڑھو گے، وتغسلہ، اور لباس کو دھونا پڑے گا، بس نماز دوبارہ پڑھنا چاہیے کیونکہ نماز سے پہلے نجاست لگنے کا علم ہے، اس کو پتہ ہے نجاست لگا ہے اور اس جگہ کی نشاندہی کر لی، اس جگہ کی نشاندہی کی ہے، پھر بھی
فراموشی کی حالت میں اس نے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز باطل ہے۔ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، قلت میں نے کہا فإن لم أكن رأيت موضعه، اگر میں نے اس نجاست کی جگہ کو نہیں دیکھا، وعلمت أنه قد أصابه، اور میں نے جان لیا کہ کپڑے پر نجاست لگی ہے۔ نجاست لگنا تو پتہ ہے لیکن جگہ پتہ نہیں ہے۔ فطلبته فلم أقدر عليه، اور میں نے اس جگہ کو ڈھونڈ لیا لیکن میں اس پر کامیاب نہیں ہوا، یعنی جگہ نہیں ملی۔ فلما صلیت وجدته، جب میں نے نماز پڑھ لیا تو وہ جگہ مل گئی۔ نماز سے پہلے نجاست لگنا تو یقینی ہے لیکن وہ جگہ تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملی ہے، بعد میں پتہ چلا وہ جگہ، تو کیا کرے؟ امام نے فرمایا قال علیہ السلام تغسلہ وتعیدہ، امام نے یہاں پہ بھی پہلے کی طرح جواب دیا کہ اس جگہ کو دھو لے اور نماز کو دوبارہ پڑھے۔ قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك، قلت راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے امام سے کہا فإن ظننت أنه أصابه، میں نے نجاست لگنے کے بارے میں گمان کیا، یعنی پہلے جو سوالات ہیں ان میں نجاست لگنا یقینی تھا، اب یہاں بھی یقینی نہیں ہے، نجاست کے اصابت کرنے کے بارے میں گمان ہے۔ ولم اتیقن ذالک، اس نجاست کے لگنے کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے۔ فنظرت فلم ارى شیئا، اور میں نے دیکھا، تحقیق کر لیا لیکن میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ فصلیت، پس میں نے نماز پڑھ لیا۔ فرأیت فیہ، جب نماز پڑھ لیا تو پھر نجاست دکھائی دیا۔ قال، امام نے فرمایا تغسلہ ولا تعید الصلاۃ، اس صورت میں آپ اس کپڑے کو دھوئیں گے اور نماز کو دوبارہ اعادہ نہیں کرنا ہے، جو نماز پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے۔ قلت، راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا لما ذالک، یہ کیوں؟ پہلے جوابات میں امام نے نماز دوبارہ پڑھنے کی بات کی، اس صورت میں امام نے فرمایا ولا تعید، نماز دوبارہ نہیں پڑھنا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ راوی نے امام سے وجہ پوچھی ہے۔ قال، امام نے فرمایا لأنک کنت علی یقین من طہارتک، کیونکہ آپ اپنے طہارت پر یقین کے حالت میں تھا، یعنی نماز سے پہلے جو طہارت ہے اس پر آپ کو یقین تھا۔ فشککت، پھر نجاست لگنے کے بارے میں آپ کو شک ہو گیا۔ ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے توڑ دے، ابداً، ہرگز مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے نقص کرے۔ تو اس کی وجہ بتا دیا، اور اسی جملے میں استصحاب کی دلیل ہے۔ امام نے فرمایا کہ آپ اپنے کوئی بھی یقین ہو، اب یہاں پہ یقین کپڑے کی طہارت و نجاست سے مربوط ہے، لیکن الیقین میں ال ہے، ال جنسیہ ہے، تو ہر قسم کے یقین کو شک کے ذریعے سے توڑنا مناسب نہیں ہے۔ قلت، راوی کہہ رہے کہ میں نے پھر پوچھا، امام سے سوال کیا، فإنی قد علمت أنه قد أصابه، بے شک میں نے جان لیا کہ وہ نجاست کپڑے تک پہنچی ہے۔ انہو کی ضمیر یعنی دم کی طرف اٹھاؤ، دم، خون، نجاست اور منی وغیرہ کپڑے تک پہنچ چکا ہے۔ ولم ادر أين هو فأغسله، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ خون یا منی کہاں لگا ہے، فأغسله، تاکہ میں اس کو دھو لوں، یعنی جگہ پتہ نہیں ہے، اس کے دھونے کی جگہ معلوم نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، امام نے جواب میں فرمایا آپ اپنے کپڑے سے اس طرف کو دھو لو گے جس طرف نجاست لگتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے۔ تو نجاست لگنا اس کو پتہ ہے لیکن جگہ نہیں ملی ہے، تو امام فرما رہے کہ اس طرف کو دھو لے جس طرف نجاست لگنا آپ نے دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر دائیں طرف لگا ہے تو دائیں طرف دھو لے، بائیں طرف لگنے کا دیکھا ہے تو بائیں طرف یا اوپر کی طرف، نیچے کی طرف، جہاں جس سائڈ پر نجاست لگنے کا پتہ چلا ہے اسی جگہ کو دھو لے۔ حتی تکون علی یقین من طہارتک، تاکہ آپ اپنی طہارت پر یقین حاصل کرو گے۔
یہاں تک یہ سوال مکمل. اس کے بعد راوی دوبارہ امام سے پوچھتے ہیں قلت فهل علی ان شکرت فی انہ اصابہ شیء ان انظر فیہ، آیا میرے اوپر یہ ضروری ہے کہ اگر مجھے شک گزرا کہ انہ اصابہ شیء کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہے تو شک ہونے کی صورت میں جستجو کرنا ضروری ہے، ان انظر فیہ اس میں دیکھ لوں تحقیق کروں. تو قال امام نے فرمایا لا، یعنی جستجو تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے. اگر نجاست لگنے کا یقین نہیں ہے، شک ہو گیا تو ضروری نہیں ہے کہ کپڑے کے اوپر نیچے دیکھ کر تحقیق کرنا. وَلَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ بِالشَّكِّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ، لیکن اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا مقصد ہے کہ آپ اس شک کو زائل کریں جو شک آپ کے نفس میں واقع ہوا. یعنی آپ اپنے شک کو ختم کرنے کے لیے دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن دیکھنا واجب نہیں ہے، تحقیق کرنا واجب نہیں ہے جب تک یقین نہ ہو. قلت، راوی کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا، امام سے کہا ان رأیتہ فی ثوبی وانا فی الصلاۃ، اگر میں اس خون کو اپنے کپڑے میں دیکھا وانا فی الصلاۃ، در حالانکہ میں نماز کے درمیان میں ہوں. اب یہاں سے پہلے جو سوالات ہے اس کا جو مبنا ہے وہ نماز کے بعد معلوم ہونے کی باتیں تھی. اب یہاں سے راوی نے پوچھا کہ نماز کے درمیان کپڑے پر خون لگا ہوا نظر آیا تو کیا کروں؟ قال، امام نے فرمایا تنقض الصلاۃ وتعید. یہاں پہ امام فرما رہے کہ آپ اپنی نماز کو توڑ لو گے، وتعید، اور نماز کو دوبارہ پڑھو گے. اذا شککت فی موضع منہ ثم رأیتہ، اگر اس لباس کے ایک جگہ میں خون لگنے کا شک ہو جائے، ثم رأیتہ، پھر آپ نے دیکھ بھی لیا نماز کے درمیان، تو یہاں پہ امام نے فرمایا نماز کو توڑ کر دوبارہ شروع سے پڑھنا ہے. وَإِن لَمْ تَشُكْ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْبًا، اب یہ اس سوال کے ایک اور شک بنا رہے ہیں، راوی نے نہیں پوچھا لیکن امام خود جو ہے ایک اور صورت بنا کے جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں اگر پہلے آپ کو نجاست لگنے کا شک نہیں ہوا تھا، ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْبًا، پھر آپ نے نماز کے درمیان اس خون کو گیلا پایا، رطباً یعنی ابھی تازہ خون پایا، تو قطعت الصلاۃ، آپ نماز کو روک لو گے، وغسلتہ، اس کو دو لو گے. یہاں پہ نماز توڑنے کا مطلب نماز کو سرے سے توڑنا مقصد نہیں ہے، بلکہ نماز کو روک کر اس کپڑے کو دھونا ہے. ثم بنیت علی الصلاۃ، پھر جو نماز پڑھی ہے اسی پر بنا رکھنا ہے. مثال کے طور پر 2 رکعت پڑھ لی ہے، نجاست نظر آیا تو اگر نزدیک پانی ہو، دھونے کی گنجائش ہو تو دھو کر جو رکعتیں پڑھی ہے اسی پر بنیاد رکھنا ہے اور آگے نماز کو جاری رکھنا ہے. لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْءٌ أَوْقَعَ عَلَيْكَ، اب اس کی وجہ امام پر بیان فرماتے ہیں یہاں نماز صحیح ہے، باطل نہیں ہے، کیونکہ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي، کیونکہ آپ نہیں جانتے ہو، لَعَلَّهُ شَيْءٌ أَوْقَعَ عَلَيْكَ، شاید یہ ایسی چیز ہو جو ابھی واقع ہوا ہو. یعنی اب یہ خون جو ہے تازہ ہے، رطباً گیلا ہے. اب گیلا ہونے سے یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ شروع سے لگا ہوا، اگر نماز کی شروع سے لگا ہو تو وہ تو سوکھ جاتے ہیں. ابھی تازہ ہونے کا احتمال ہے تو ابھی واقع ہوا ہو، یہ احتمال پایا جاتا ہے. فَلَيْسَ يَنبَغِي لَكَ، آپ کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، أَن تَنقضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ، کہ آپ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے توڑ دے، یہ مناسب نہیں. اب یہ جملہ بھی محل شاہد ہے، ہمارے محل باس میں یہ جملہ بھی شامل ہے. الی آخر الحدیث، یعنی یہاں پہ یہ حدیث جو ہے مکمل نہیں ہے. الحدیث یعنی اقرا آخر الحدیث، یا الی آخر الحدیث، حدیث کے آخر تک پڑھ لو الحدیث. اب حدیث نامکمل ہے، یعنی یہاں تک سوالات مکمل نہیں ہوا ہے، آگے بھی سوالات ہے، حدیث کے حوالے میں دیکھنا پڑے گا مزید اور سوالات کیا ہے. حدیث کے الفاظ یہاں مکمل ہو گئے. والتقریب، اور استدلال کا طریقہ کار کما تقدم فی الصحیحۃ الاولی، کہ استدلال کا طریقہ کار جس طرح پہلے صحیحہ میں گزرا ہے اسی طرح ہے. وَإِرَادَةُ الْجِنْسِ مِنَ الْيَقِينِ لَعَلَّهُ أَظْهَرُ هُنَا، اور دونوں روایت میں فرق یہ ہے کہ
ال یقین سے یہاں پہ جنس مراد لینا شاید یہاں پہ زیادہ ظاہر ہے، اظہر ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہم نے پہلے بتا دیا کہ پہلی روایت میں شرط و جزا کی باتیں ہیں، اس لیے العہدی ہونے کا احتمال ہے، اس وجہ سے جنس کا معنی لینا اتنا ظاہر نہیں ہوگا، لیکن اس روایت میں کوئی شرط و جزا موجود نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ الیقین کے الف لام سے الجنسیہ مراد لینا زیادہ ظاہر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔